اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا کہ اگر تمہیں حاجت ہو غسل کی، فَاطَّهِرُوا بس تم پاک ہو جاؤ۔ ناظرین محترم، آج کا جو میرا عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ غسل کے متعلق ہے۔ غسل کے حوالے سے یہ ایسا مضمون ہے، وضو اور غسل اور طہارت جو ہے یہ اس طرح کا موضوع ہے کہ بہت ہی طویل ہے، اور اگر اس میں شرم و حیا رکھی جائے گی تو پھر آپ کو اس کا جو ہے وہ علم نہیں ہوگا، اور جب طہارت کا علم نہیں ہے، وضو کا علم نہیں ہے، غسل کا علم نہیں ہے تو مسلمان پاک نہیں ہو سکتا۔ تو اسی حوالے سے آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ غسل کے حوالے سے ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے کلمہ حق جو ہے وہ جاری فرمائے، اور ہم سب کو سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، معذرت چاہتا ہوں، اصل میں جو ہے گلا کچھ دنوں سے کافی خراب تھا، اور ابھی بھی جو کف جو ہے وہ کھانسی بہت زیادہ ہے، تو کوشش کروں گا کہ کم سے کم جو ہے نا اس کو میں زحمت دوں آنے کی کف کو۔ تو بڑھتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ غسل میں 3 فرائض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے 3 بار منہ بھر کر کلی کرنا، 3 بار منہ بھر کر کلی کرنا، یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا، اور پانی ڈال کر پانی کو چڑھانا یہاں تک کہ یہ جو نرم ہڈی ہے ناک کی یہ تر ہو جائے، یہ غسل کا دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا جو فرض ہے وہ ہے سارے جسم پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرائض ہیں جو فقہا بھی ان کو نقل کرتے ہیں کہ یہ 3 فرض ہیں، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی فرض چھوٹ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا، آپ طہارت میں پاک جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ مرد ہے یا عورت ہے، کب اس پہ غسل جو ہے وہ فرض ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو سب سے عام چیز ہے ایک منی کے اخراج سے، چاہے وہ احتلام کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، تو منی کے اخراج سے شہوت کے ساتھ منی کے اخراج پر غسل
فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی جب آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے اخراج ہو یا نہ ہو۔ یہ اس میں میاں پہ بھی آ جائے گا، مرد پہ بھی آ جائے گا، وہ اس پر بھی جو ہے وہ غسل فرض ہو جائے گا، اور عورت پر بھی جو ہے وہ غسل فرض ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ صبح اٹھتے وقت کپڑوں پر اگر نشانات پائے جائیں تو یہ اس چیز کا علم نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ مزی کے ہیں، یہ منی کے ہیں، یہ کس چیز کے نشان ہیں۔ اگر یہ شبہ پیدا ہو جائے تو فقہا فرماتے ہیں کہ پھر بھی آپ پر غسل جو ہے وہ فرض ہے، کیونکہ جب شبے میں بات آ گئی ہے تو غسل آپ پر فرض ہو جائے گا، آپ کو جو ہے وہ غسل کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں جو عموماً بات ہوتی ہے، وہ ایام مخصوصہ سے فارغ ہو کر غسل کرنا عورت پر غسل فرض ہے۔ احتلام کے بارے میں لکھا جاتا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ احتلام عورتوں میں ہزاروں میں سے کوئی ایک عورت ہوتی ہے جس کو احتلام کی صورت جو ہے وہ آتی ہے، اسے احتلام ہوتا ہے، تو اگر اس عورت کو احتلام ہو تو بھی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل، یہ تو چیزیں ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور غسل کچھ ایسے بھی ہیں جو ثواب کی نیت سے سنت سمجھ کر کیا جائیں، ایسے بھی کچھ غسل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی کیا کرتے تھے، اور یہ سنت عمل ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ جمعے کا دن کا غسل کرنا، یہ سنت ہے، اور قبول اسلام کے بعد جو ہے وہ غسل کرنا، یہ بھی اسی چیز میں آتا ہے۔ مردے کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا، یہ بھی سنت ہے، اور عیدین کا غسل کرنا بھی سنت ہے۔ یہ کچھ جو ہیں وہ غسل ہیں جو فقہا نے لکھے ہیں کہ ان کا کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے، مسائل کی طرف ہم بڑھیں گے کہ کن کن چیزوں کے ساتھ وہ غسل جو ہے وہ فرض ہوتا ہے اور ان کی کیا تفصیلات ہیں۔ مسائل کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، اس سے پہلے میں غسل کا طریقہ جو ہے وہ میں بتانا چاہوں گا۔ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ محدثین جو ہیں وہ لکھتے ہیں، سیاستہ میں بہت ساری احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میں مختصر اور جامعہ جو ہے وہ ایک بات سنت طریقہ جو ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی نجاست والی جگہ کو دھویا کرتے تھے۔ یہ نجاست والی جگہ کون سی ہے؟ ناف سے لے کر تو گھٹنوں تک، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کی جگہ جو ہے یہ نجاست والی جگہ کہلائی جاتی ہے، اور یہاں پر اتنے حصے کا پردہ رکھنا بھی مرد پر جو ہے وہ لازم ہے۔ اس حصے کو سب سے پہلے دھونا، استنجا اگر آپ کر لیتے ہیں تو وہ بھی بہت بہتر ہے۔ استنجا کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس جگہ کو، نجاست والی جگہ کو دھوئیں۔ اس کے بعد وضو کر لیں، ہاتھ دھوئیں۔ نجاست والی جگہ کو دھویا، اس کے بعد ہاتھ دھوتے، اور ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وضو فرمایا کرتے تھے، مکمل وضو، جیسے عام وضو جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، وضو فرماتے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں کندھے کو 3 بار دھوتے، پھر بائیں کندھے کو 3 بار دھوتے، اور اس کے بعد چوتھا عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ آپ پھر سارے بدن پر جو ہے وہ پانی پھیرتے۔ اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ اب جو صورتحال آ رہی ہے، تب تو نہ تو ٹوٹیاں وغیرہ، نل وغیرہ نہیں تھے، کوئی نلکے وغیرہ نہیں تھے، کنویں سے پانی بھرا جاتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو کنویں سے پانی بھرا جاتا تھا، تو تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو اب چونکہ
جدید دور ہے، نل موجود ہیں، شاور موجود ہے، ہر جو ہے فیسلٹیز موجود ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ غسل کرنے کے لیے جب داخل ہوں سب سے پہلے طہارت کریں، نجاست والی حصے کو دھوئیں، اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ پورے بدن پر ایک بار جو ہے وہ پانی بہائیں، یہاں تک کہ پورے بدن میں سے کچھ فقہا لکھتے ہیں کوئی سوئی کے کنارے کے برابر بھی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہے، اور کچھ فقہا فرماتے ہیں کہ بال برابر جگہ بھی جو ہے نا تقریباً ایک ہی بات ہے، ایک ہی چیز آ جاتی ہے۔ کچھ فقہا نے بال برابر بولا ہے اور کچھ فقہا نے کہ سوئے کے نکے کے برابر جو ہے وہ جگہ کا بولا ہے۔ یہ دو الفاظ جو ہے نا فقہا نے فرمائے ہیں کہ اس برابر بھی جگہ جو ہے وہ خالی نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ اگر یا اتنی بھی جگہ کسی کو بھی خالی رہے گی تو پھر بھی آپ کا غسل جو ہے وہ نہیں ہوگا، آپ کو پاکی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں احادیث کی روشنی میں غسل کے مسائل کی طرف۔ پہلے دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نیم کے پتوں سے جو ہے وہ غسل فرمایا کرتے تھے، کیونکہ جب نیم کے پتے کو پانی میں ڈال کر اس سے غسل کیا جاتا ہے تو پانی کی طاقت نجاست کو صاف کرنے میں بڑھ جاتی ہے پہلے دور میں، اور ابھی بھی جب بھی ہم مردے کو غسل دیتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے، یہی عمل جو ہے وہ مستحب عمل ہے کہ اس کو نیم کے پتوں کے جو ہے وہ پانی سے وہ غسل دیا جاتا ہے۔ تو تب جو ہے وہ نیم کے پتوں سے پانی کے ساتھ پانی میں ڈال کے اور ان سے غسل کیا جاتا تاکہ پاکی جو ہے وہ طاقت پانی کی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے پاکی بھی اچھی طرح ہو جاتی تھی۔ تو لیکن اب چونکہ فقہا فرماتے ہیں کہ صابن اور شائبوں وغیرہ جو ہے وہ آ چکے ہیں، تو اگر آپ ان کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، صابن استعمال کرتے ہیں، شائبوں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں نجاست کو دور کرنے کے لیے، اس میں کوئی ایسی عذر والی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ تنہائی میں ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے، لیکن تنہائی میں بھی پردہ کیا جائے تو افضل ہے۔ یہ بخاری شریف کی کتاب الغسل میں جو ہے نا یہ حدیث مبارکہ جو موجود ہے، اور ابو داؤد نے بھی اس کو جو ہے وہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت اور بخاری شریف میں ایک اور جو ہے وہ حدیث موجود ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ کیا جب وہ غسل فرما رہے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ غسل کے بعد جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے، غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کو ترمذی شریف میں بھی، سنن نسائی میں بھی اور جو ہے وہ یہ روایت موجود ہے، اور یہ صحیح روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد وضو جو ہے وہ نہیں فرمایا کرتے تھے، کیونکہ جب غسل شروع کرتے تھے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ وضو فرما لیا کرتے تھے۔ جب نجاست کو صاف کرتے، نجاست والے حصے کو صاف کرتے، پاک کرتے، اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیتے، اور اس کے بعد پھر پورے بدن پر پانی بہاتے، پہلے دائیں کندھے میں پھر بائیں کندھے میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرماتے۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ آج کل کے جو دور میں یہ چیز اکثر سننے میں آتی ہے کہ میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ تو بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم اکٹھے ایک برتن سے اس طرح غسل کرتے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت ہے، اور بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے
کہ باری باری ہاتھ جو ہے وہ برتن میں پڑتے تھے، یعنی کہ آپ اکٹھے جو ہے وہ غسل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غسل جو ہے وہ کب فرض ہوتا ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فقہا فرماتے ہیں غسل 5 صورتوں میں جو ہے وہ فرض ہوتا ہے: جماع کے بعد، احتلام کے بعد، حیض و نفاس کے بعد، قبول اسلام کے بعد اور موت کے بعد۔ یہ 5 جو ہیں وہ غسل فقہا فرماتے ہیں کہ ان کے بعد جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوبارہ جماع کرنے کے لیے غسل اور وضو کا کرنا کیسا ہے؟ کیا ایک بار اگر ہم بستری کر لی ہے بیوی کے ساتھ تو دوسری بار اگر ہم بستری کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں یا دل کر رہا ہے دوسری بار بھی ہم بستری کرنے کے لیے، تو اس میں جو ہے نا وہ کیا احکامات ہیں؟ کیا پہلے جو ہے وہ ہم بستری کے بعد غسل کرنا یا وضو کرنا وہ فرض ہے؟ تو یہ ابن ماجہ میں جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنی تمام عورتوں کے پاس گئے اور ہر ایک کے پاس غسل کیا۔ آپ سے پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول کیا ایک ہی غسل کافی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ طریقہ زیادہ پاک، زیادہ اچھا اور زیادہ طہارت والا ہے۔ اگر آپ غسل کر کے دوسری بار جو ہے وہ ہم بستری کرتے ہیں یا جماع کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر عمل ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے یا یہ فرض بھی نہیں ہے، کوئی اس کا ایسا ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زیادہ پاک، زیادہ اچھا اور زیادہ طہارت والا عمل ہے۔ اچھا بھی ہے، پاک بھی ہے اور طہارت والا بھی ہے یہ عمل جو ہے۔ تو اس کو یہ 3 الفاظ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرے پھر دوبارہ جماع کرنا چاہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے، کر لینا چاہیے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے۔ یہ نہیں فرمایا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لازم کرے یا ضرور کرے۔ یہ اگر الفاظ آ جاتے تو پھر ایک جماع کے بعد دوسری دفعہ جماع کرتے ہوئے غسل کو وضو کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری قرار دیا جاتا۔ تو اس لیے وضو کر لینا چاہیے، اگر آپ کر لیتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو بھی بہتر ہے۔ اگر کر لیتے ہیں تو زیادہ پاک، زیادہ اچھا اور زیادہ طہارت والا عمل جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے علاوہ حیض و نفاس میں ممنوع عمل کیا؟ کہ عورتوں کے بارے میں یہ سوال موجود ہے کہ جب حیض اور نفاس میں عورتیں موجود ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ حیض و نفاس میں جو عورتیں ہیں وہ نماز جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، جماع نہیں کر سکتی اور بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اس کے میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حیض آتا ہے تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہمیں حیض آتا ہے تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا۔ یعنی کہ حیض میں اگر آپ رمضان میں جب آپ کو حیض کے دن آتے ہیں، ایام مخصوصہ آتے ہیں، تو تب آپ جو ہیں وہ روزے آپ پر جو ہیں وہ قضا ہوں گے۔ آپ فارغ ہونے کے بعد پورے سال میں کبھی بھی آپ جو ہے وہ روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن نماز کی قضا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چند اور مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو رکھنا چاہوں گا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے کہ غسل کو کون سی چیزیں جو ہیں وہ لازم کرتے ہیں۔
ترمذی شریف میں جو روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مزی بہت زیادہ آتی تھی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مزی میں وضو ہے اور منی میں غسل ہے۔ اس روایت کو جو ہے وہ امام احمد اور ابن ماجہ میں اور ترمذی شریف نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مزی میں وضو ہے، مزی سے غسل جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا، اس میں اگر آپ طہارت کے بعد استنجا کے بعد اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو پھر بھی آپ پاک ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ منی کا اخراج ہوتا ہے شہوت کے ساتھ تو آپ پر غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا سنت طریقہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک بار پھر میں جو ہے نا وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کر دیتا ہوں کہ سیاستہ میں یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے اور اس کو روایت کرنے والے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونے سے آغاز کرتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو فرماتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیاں سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، حتیٰ کہ جب دیکھتے کہ وہ فارغ ہو چکے تو اپنے سر پر 3 بار چلو پانی ڈالتے، پھر باقی جسم پر پانی بہاتے، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھوتے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ موجود ہے، اس کو سیاستہ میں جو ہے وہ روایت کیا گیا اور اس کے راوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے فرمایا، اور یہ تب تھی جب چلو میں پانی بھر بھر کر جو ہے وہ وضو کیا جاتا تھا، نہ کوئی نل تھا، نہ کوئی ٹینکی وغیرہ کا کوئی انتظام موجود تھا، اور نہ ہی کوئی شاور وغیرہ کا تو موجود تھا سامان۔ تب ایک کنویں سے پانی نکالا جاتا، کنویں سے پانی نکالنے کے بعد جو ہے وہ برتن میں پانی جو ہے وہ برتن میں ڈال کر جو ہے وہ رکھا جاتا اور اس سے جو ہے وہ غسل کیا جاتا تھا۔ تو اسی لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ آج کل جو ایک فیسیلیٹیز ملی ہوئی ہیں تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ طہارت کریں، استنجا کریں، اس کے بعد جو ہے وہ وضو کریں، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پورے بدن پر پانی بہائیں اور آپ کا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ جنبی کے لیے جو ہے وہ کیا حکم ہے، یہ محدثین اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس روایت کو جو ہے وہ نقل فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونا چاہتے، جب حالت جنابت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سونا چاہتے تو اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو فرماتے۔ یہ پہلے بھی عرض میں نے کیا ہے، حدیث کی مبارکہ کی روشنی میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ جو ہے وہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر سوتے تھے نا، اجماع کے بعد اگر آپ جب سونا چاہتے، غسل نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ نے غسل کے بغیر ہی سونا چاہتے تو آپ شرمگاہ کو دھوتے اور وضو کرتے پھر سوتے، اور اگر آپ نے ایک اجماع کے بعد اگر آپ دوسری بار بھی اجماع کرنا چاہتے ہو، ہم بستری جو ہے وہ کرنا چاہتے ہو، تو اس میں بھی اگر آپ وضو کر لیتے ہو، شرمگاہ کو دھوتے ہو، وضو کر لیتے ہو، تو پھر اس میں بھی جو ہے وہ بہترین عمل جو ہے اس کو قرار دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہترین عمل ہے۔ اس کے علاوہ حیض کے بارے میں جو ایک روایت میرے پاس موجود ہے، محدثین کرام جو ہے وہ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی سے بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں عورتیں ڈبیاں میں صف رکھ کر بھیجتی تھیں جس میں زردی ہوتی، تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی
کہ جلدی نہ کرو جب تک چونے کی طرح سفیدی نہ دیکھ لو۔ محدثین جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے حیض سے پاکی کی مراد لیتی تھیں۔ اس حدیث کو امام مالک نے اور امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا، اور امام بخاری نے تعلیقاً جو ہے وہ اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آئے تو وہ نماز نہیں پڑھتی اور نہ روزہ رکھتی ہے۔ اس کو شیخین نے جو ہے وہ نقل فرمایا ہے، سیاستہ میں جو ہے وہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہ کچھ احادیث کی روشنی میں غسل کے کچھ مسائل تھے تو جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس کے متعلق، غسل کے متعلق، وضو کے متعلق، طہارت کے متعلق کوئی بھی آپ لوگوں کے جو ہے وہ ذہن میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی آپ لوگوں کو کچھ جاننا ہے تو آپ کمنٹس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اپنا سوال جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کہہ لیں کہ اگر آپ شرم و حیا کی وجہ سے اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ بھی موجود ہے، اس پہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ مجھے واٹس ایپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طہارت کے، وضو کے اور غسل کے فرائض جو ہیں اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔